بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو خود ہی قائل کیا، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ کشیدگی یا تصادم کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن جارحیت ہوئی تو پھر بھرپور جواب دیں گے۔ ادھر امریکی پابندیوں کے بعد بھارت کو ایک اور بڑا دھچکا، چابہارا بندرگاہ سے علیحدگی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے گڑھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ دہشت گردی کو پاکستان کی سرحدوں سے اٹھا کر بحیرہ ہند میں ڈبو دیا جائے گا۔ اس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ ناکام پالیسیوں کی تبدیلی کا مطالبہ کریں تو دہشت گردوں کا حامی کہا جاتا ہے، جبکہ جے یو آئی کا دعویٰ ہے کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر عمران خان کے ساتھ نواز شریف کے کہنے پر بنایا گیا۔ یہ اقدام آنے والے دنوں میں وسیع تر مساق جمہوریت کی بنیاد بن سکتا ہے۔ کیا ایک قومی ڈائلاگ اور ایک نیا مساق جمہوریت بھی ہو سکتا ہے؟ اس بارے جاننے کے لیے آج ہم نے نامور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب مظہر برلا صاحب کو مدعو کیا ہے۔ ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں ویڈیو لنک پر شریک ہو رہے ہیں۔ مظہر برلا صاحب، جیسا کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ کیا صدر ٹرمپ نے واقعی ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو خود ہی قائل کیا ہے؟ نہیں، یہ ایک حد تک ان کی بات درست ہے کہ خود قائل کیا، لیکن بہت حد تک بات یہ ہے کہ حالات نے انہیں مجبور کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایران پر حملے ہوئے تھے اور اسرائیل کے حوالے سے پھر ایران نے بھرپور جواب دیا تھا، اور جو امریکی اور اسرائیلی سوچ رہے تھے کہ ہم ایک رات میں ایران کو ختم کر دیں گے یا ایک دن میں ختم کر دیں گے، اس دوران آپ کو علم ہے، آپ کے ناظرین کو بھی علم ہے کہ بہت سے ایرانی جرنیل اور سائنسدان جو ہے وہ شہید ہو گئے، مگر اس کے باوجود ایران نے بھرپور جواب دیا تھا، اور اتنا بھرپور جواب دیا تھا کہ نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس پہنچا اور اس نے کہا میری جان چھڑائیں، ایران سے، ایران کو جو بھی آپ نے کہنا ہے، جو بھی کرنا ہے، جنگ بندی کروائے، کوئی جنگ بندی ہوگی۔ لیکن یہ جو ایران کے مختلف جرنیل یا سائنسدان جو شہید ہوئے، اس میں پھر ایک جاسوسی نیٹ ورک پکڑا گیا تھا جس میں اسرائیل اور انڈیا کے لوگ شامل تھے، اور آپ کے ناظرین کو یاد ہوگا کہ ایرانی پارلیمنٹ میں پھر تشکر پاکستان کے نعرے بلند ہوئے تھے۔ اس میں یہی تھا کہ پاکستان نے وہ نیٹ ورک پکڑنے میں بڑی مدد کی تھی، اور ایرانی جو ہمیشہ پرو انڈین رہے، خاص طور پر 80 کے بعد سے، ان کی آنکھیں بھی پہلی بار کھلی کہ وہ انڈیا کو بڑا ویلکم کرتے ہیں، لیکن انڈینز نے اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ سارا کھلواڑ کیا۔ سو پھر بھارت سے ایران کی محبت کا جو ایک رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا، اور وہ اٹوٹ انگ نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد بھارت کے مختلف نیٹ ورکس پکڑے گئے، پھر کچھ ایسے نیٹ ورکس بھی پکڑے گئے انڈینز کے جو ایک طرف ایران کی تباہی کر رہے تھے، اور دوسری طرف چابہار کے آس پاس بیٹھ کر یا سیستان میں بیٹھ کر پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بھی دہشت گردی کروا رہے تھے، افراتفری پھیلا رہے تھے۔ تو یہ دونوں ممالک کے لیے بڑا اچھا وقت ثابت ہوا کہ اسرائیلیوں اور بھارتیوں کا ایک ایسا نیٹ ورک پاکستان نے اور ایران نے مل کر پکڑا جو ایران کو بھی تباہ کرنا تھا اور پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ تھا،
کہ پاکستان کے صوبہ یہ جو بلوچستان میں مشہور گزشتہ ہنگامے ہو رہے تھے ایران میں، اس میں بھی تو اسرائیلی جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں ان ہنگاموں کی جو ہے پشپنائی کرتے اور بلکہ ہنگاموں میں حصہ لیتے ہوئے۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ جب ایران کی فتح ہو گئی اور اسرائیل کو شکست ہو گئی اور نیتن یاہو کے کہنے پر پھر جان چھڑوائی گئی، اس کی جنگ بندی ہو گئی ایران اسرائیل کی، تو پھر امریکیوں نے ایک چال بدلی اور سی آئی اے نے موساد کی مدد سے ایک نیا کام شروع کیا کہ کچھ اپنے ایجنٹس چھوڑ دیے تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ ایران کے لوگ موجودہ حکومت سے تنگ ہیں۔ اسی تاثر کے تحت بھارتی استعمال ہوئے، اسرائیلی استعمال ہوئے، اور ایک بڑا نیٹ ورک جو تھا وہ کام اس نے شروع کیا۔ وہ مظاہرے کرتے تھے اور خود ہی گولیاں چلاتے تھے، خود ہی وہ آگ لگاتے تھے عمارتوں کو۔ اب ایران کے لیے یہ پریشان کن صورتحال چند دنوں کے لیے ضرور بنی کہ وہ کہتے تھے ہمارے لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں، یہ کون لوگ آ گئے؟ تو پھر ایک بڑا نیٹ ورک پکڑا اور اسی نیٹ ورک کا یہ سارا کام تھا۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگ ایران کی موجودہ حکومت کے حق میں نکل آئے اور انہوں نے کام شروع کر دیا، سڑکوں پر نکل کر ایران کی موجودہ حکومت کے لیے نعرہ بلند کیا اور کہا کہ ہم موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح یہ ڈیفیوز ہو گیا۔ جب یہ ڈیفیوز ہوتا ہوا نظر آیا تو پھر امریکیوں نے گیدڑ بھبکیاں شروع کر دی اور ٹرمپ کہنے لگا کہ لوگ نکل آئے، ایران کے لوگ اپنے اداروں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ تو وہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں نے اپنی حکومت کے حق میں مظاہرے شروع کر دیے۔ تو اس طرح جب یہ ناکامی ہوئی، اس دوران آپ کو پتہ ہے وہ ٹرمپ صاحب کہتے رہے کہ ایلان مسک کو میں کہتا ہوں کہ وہاں انٹرنیٹ جو ہے وہ آن کرے۔ تو ٹیکنالوجی میں چائنا امریکہ سے آگے نکل چکا ہے۔ اس کا جواب انہوں نے ایران میں حالیہ صورتحال میں دیا۔ جب ٹرمپ وہاں انٹرنیٹ کھلوا رہا تھا تو چائنیز ٹیکنالوجی کے باعث وہ انٹرنیٹ خاموش ہو گیا۔ پھر اس دوران ظاہر ہے جو طاقتیں ہیں اس خطے میں، روس ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، ان میں سے بعض ظاہری طور پر، بعض خفیہ طور پر ایران کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اب جب یہ صورتحال چل رہی تھی نا، تو اس دوران میں میرا کوئی ٹی وی انٹرویو کسی نے کیا تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر ٹرمپ سمجھدار ہوا تو ایران پر حملہ نہیں کرے گا، اور اگر اس نے حملہ کر دیا، اور اگر اس نے بے وقوفی کی اور حملہ کر دیا تو امریکہ کو شکست ہو جائے گی اور امریکہ جو ہے اس کے حصے بکھرے شروع ہو جائیں گے۔ بلکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملہ آور ہو جاتا تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے لیے گورباچوف ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ کیونکہ اس کی جی کچھ ریاستیں پہلے ہی تنگ۔ کہ امریکہ کو ایران کے معاملے میں سستی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی طرح امریکہ پابندیوں کے بعد بھارت کو بھی ایک بڑا دھچکا لگ رہا ہے، اس کو بھی سستی کا سامنا کرنا ہے کہ چابہارا بندرگاہ سے جو ہے وہ ایک علیحدگی اختیار کرنا پڑ رہی ہے۔ ایسا کیوں ممکن ہوا اور ہو رہا ہے مظہر اللہ صاحب؟ وہ گزارش یہ ہے کہ جب پچھلی جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور ایران کی، تو اس میں نے عرض کیا نا کہ انڈین کا بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا، اسرائیلیوں کا اور انڈین کا، جو ایران میں معاملات خراب کر رہے تھے۔ پھر انٹرنیشنل بھی دیکھیں
کہ انڈیا امریکہ کی جھولی میں بیٹھا ہوا ہے اور روس اور چائنا ایران کے ساتھ ہے، تو لہذا بین الاقوامی سیاست جو ہے وہ ایران کو بھی مجبور کرتی ہے کہ انڈیا کو چاہ باہر سے نکالے، اور انڈیا کو بھی مجبور کرتی ہے کہ چاہ باہر سے نکلے۔ اگرچہ انڈیا کی کوشش رہی کہ وہ کسی نہ کسی طور پہ چاہ باہر کا حصہ رہے، لیکن عالمی حالات ایسے بنے کہ انڈیا کو نکالنا پڑا۔ اب دیکھیے، میں پچھلے 8-10 سال سے پاکستانی اداروں کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بلوچستان میں جتنی شورش ہے اس کا کھرا ڈھونڈیں متحدہ عرب امارات میں۔ مجھے وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ میں انہیں کہتا تھا کہ میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں، آپ کی جو گوادر پورٹ ہے اس کی سب سے زیادہ مخالفت یو ای والے کر رہے ہیں۔ اچھا، میرے سے سوال ہوتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کی جو بندرگاہ ہے گوادر، وہ ڈیپ سی پہ ہے، گہرے سمندر پہ ہے، جبکہ دبئی جو ہے وہ ایک نالے پر ہے۔ تو میں نے کہا گوادر کا سارا نقصان دبئی کو ہوگا، تو لہذا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بلوچستان کو ڈسٹرب رکھا جائے۔ پھر میں نے کہا جی آپ دیکھیے، بلوچستان کے کتنے لوگ ہیں جو دبئی میں رہ رہے ہیں، آزاد ویزے پہ رہ رہے ہیں، اور بلوچستان کے کتنے 22,000 کے قریب سکول ٹیچرز تھے جو تنخواہ بلوچستان سے حکومت سے بھی لیتے تھے اور رہتے دبئی میں بھی تھے۔ تو میں نے کہا ان کو آپ دیکھیں۔ اچھا، یہ میں تو 8-10 سال پہلے باتیں کرتا تھا، اب وہ باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب کیا نکلا کہ اسرائیل اور یو اے ای اور انڈیا یہ بڑے اتحادی بن کے سامنے آ رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب، پاکستان، ایران، چین، روس اور ایون ترکی یہ ایک طرح سے سامنے آ رہے ہیں۔ مصر کی بھی کوشش ہے کہ میں اس اتحاد کو جوائن کروں، لیکن مصر پہ سب سے زیادہ اعتراض سعودی جو ولی عہد ہے ان کو ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ان کو کیسے اس میں شامل کریں، انہوں نے تو اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ جن ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے وہ ایک طرف ہو گئے، یعنی انڈیا، یو اے ای، امریکہ، مصر، یہ سارے ایک طرف ہو گئے ہیں۔ مصر ابھی بظاہر ان کی طرف وہ نہیں جا رہا، وہ کہتا نہیں مجھے آپ سعودی عرب والے شامل کریں، لیکن سعودی عرب ان کا بڑا مخالف ہے کہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ یہ چونکہ اسرائیل کو انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے، یہ اسرائیل کے سارے گیت گاتے ہیں، اور انہوں نے فلسطینیوں کو فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کیا۔ وہ اس لیے خطے میں ایک نئی سیاسی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، نئے بلاک بنتے نظر آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ اگلی جو طاقت ہوگی ساری وہ ایشیا میں ہوگی۔ بھئی ایشیا میں یہ گوادر جو ہے وہ 4.5 ارب انسانوں کا گیٹ وے ہے، تو جب زیادہ انسان اس ایشیا میں، اس خطے میں بستے ہیں، اور بڑی آبادی بھی ایشیا میں ہے، بڑی مارکیٹ بھی ایشیا میں ہے، بڑی ٹیکنالوجی بھی ایشیا میں آ گئی۔ اب آپ چیک کریں، آپ کے مختلف دوست ہوں گے یورپ میں، برطانیہ میں، وہاں کی معیشت جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے اور کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں اسی لوگ لیے تو برطانیہ کو چھوڑ کر مظہر باللہ صاحب امریکہ کی خود کھا رہی ہے، جس کے باعث وہ جہاں معدنیات وسائل دیکھ رہا ہے اس پر زور زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیے، امریکی معیشت کو جو چیزیں بچاتی ہیں نا،
بالکل کمزور ہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن جو بچاتی ہے ایک تو یہ ہے کہ جنگ عظیم دوم کے بعد سے لے کر اب تک امریکی جاپان سے $10 ارب لیتے ہیں سیکیورٹی کے نام پہ ہر سال. پھر امریکہ جنگیں شروع کرواتا ہے مختلف ملکوں میں، اور جنگوں کا کاروبار ہے، وہ جنگوں سے معیشت چلاتے ہیں، اپنا اسلحہ بیچ کر، اپنی چیزیں بیچ کر. اور پھر جس ملک میں جنگ لگتی ہے وہاں کی کرنسی ختم ہو جاتی ہے، وہاں ڈالر کی آ جاتی ہے چیزیں، اور ڈالر کا راج قائم ہو جاتا ہے، اور ڈالر اسی تعمیر و مرمت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ 20 25 30 سال پہلے انہوں نے کس طرح عراق سے تیل لوٹا، یعنی اپنی من مرضی سے لوٹتے رہے، اور پھر لیبیا سے بھی لوٹا. اور اب مختلف عراقی لوگوں کے جو پیسے تھے، اربوں ڈالر تھے امریکی بینکوں میں، وہ انہوں نے ضبط کر لیے ہیں کہ یہ جی جنگ کے اخراجات ہیں. بھئی آپ کو کس نے دعوت دی تھی کہ آپ عراق آئیں اور جنگ کریں؟ وہ جتنے عراقی تھے ان کے اربوں ڈالر ہضم کر گئے امریکی. پھر یہ جو عرب ممالک ہیں جیسے قطر ہے. ہے وہ کوئی صرف یہاں تک نہیں رہا. جی میں یہ جی آپ میری گزارش سن لیں. پھر وہ مختلف عرب ملکوں سے، جیسے قطر ہے، کویت ہے، سعودی عرب ہے، ان سے جگہ ٹیکس لیتا ہے، بھتا لیتا ہے. وہ انویسٹمنٹ کے نام پر لے، جس مرضی نام پر لے، وہ لیتا ہے بھتا. اب انہوں نے دیکھا کہ وینزویلا میں بڑا تیل ہے، کس طرح عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیری، اور وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو کس طرح یہ گرفتار کر کے لے آئے. لیکن وہاں کا آرمی چیف بھی میر جعفر بنا ہوا تھا. اب جو میں نے لفظ بھی استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ اور ملکوں کے آرمی چیف بھی بنتے ہوں گے میر جعفر. تو وینزویلا کا جو آرمی چیف ہے اس نے بے وفائی کی اپنی سیاسی قیادت سے. اب وینزویلا کے تیل کا مالک بھی امریکہ بن گیا. لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ آپ کی اقوام متحدہ کہاں گئی؟ آپ کا یو این کا ادارہ کدھر گیا؟ اس کے قوانین کدھر گئے؟ وہ جو عالمی قوانین تھے وہ کدھر گئے؟ اور پھر انسانی حقوق کدھر گئے؟ طاقتور کے اصل میں تابع ہیں. دنیا بدماشوں کا، دنیا میں بدماشی کا راج ہے، چونکہ اس دنیا کے بڑے بڑے مہذب ملکوں کو فلسطین میں تو انسانی حقوق نظر نہیں آتے، فلسطین میں بچوں کے حقوق بھی نظر نہیں آتے، وینزویلا میں انسانی حقوق بھی نظر نہیں آتے، بین الاقوامی قوانین بھی نظر نہیں آتے، اور کئی ملکوں میں. اصل میں امریکہ کا سارا کھیل مفادات کے تحت چلتا ہے. جہاں اس کے مفادات ہوں وہاں بادشاہت بھی قبول ہے، جہاں اس کے مفادات ہوں وہاں امریت بھی قبول ہے. لیکن جب مفادات کا رخ مڑتا ہے تو پھر وہ جمہوریت کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اور جہاں مفادات کا پھر کھیل آ جائے تو اسے امریت بھی بری لگنا پڑ جاتی ہے. وہ گزارش یہ کہ یہ سارا مفادات کا گورکھ دھندا ہے جو امریکہ چلا رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ غریب ملکوں سے دولت چھینتا بھی ہے، کچھ امیر ملکوں سے دولت
زبردستی لے لیتا ہے۔ اس میں ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ آج تک دنیا میں زور اور زر نے حکومت کی ہے۔ کبھی زر جو ہے وہ زور خرید کے حکومت کرتا ہے، اور کبھی زور جو ہے وہ زر بھی چھین لیتا ہے، حکومت بھی چھین لیتا ہے۔ ہاں تو مظہر زور اور صاحب، زر کا چکر ٹھیک چلا ہے ہوا ہے جب سے حضرت محمد۔ ٹھیک ہے مظہر اللہ صاحب، جیسے زور و زر کا چکر کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں جہاں مفادات کا تحفظ کرنا تھا وہاں انڈیا کے ساتھ دوستی رہی، جہاں مفادات پہ ضرب پڑی تو انڈیا پر پابندیاں لگ گئیں، چاہے اس میں بہانہ روس کا تیل بنا۔ اچھا، ایک طرف تو انڈیا سے یہ مسئلہ بنا، دوسری طرف جو روس ہے وہ پاکستان کو قریبی شرکت دار قرار دے رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانیے سے روس کے پاکستان بھی کسی پابندی کا شکار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آج نہیں تو کل پاکستان کو اپنا گروپ تبدیل کرنا پڑے گا۔ پاکستان کس طرح چین، ایران، روس، ترکی، افغانستان، سعودی عرب یہ جو گروپ بن رہا ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک جو ہے وہ روس بن گیا ہے۔ افغانستان میں سارا انفراسٹرکچر چائنا بچھا رہا ہے، اور ایک ریلوے کا نظام جو ہے وہ ایران، افغانستان اور چائنا کو ملا رہا ہے۔ ایک موٹر ویز کا نظام جو ہے وہ ایران، افغانستان، چائنا اور یہ جو وسطی ریاستیں ہیں ان کو ملاتا ہوا روس کو ملائے گا۔ تو ایک بڑی چینج کے بعد پاکستان کو یقیناً اپنا گروپ جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا۔ اب جو پاکستان کے اندر امریکی نواز لوگ ہیں، بڑے ظاہر ہے عام آدمی کا تو بیچارے کا کیا ہے، جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان میں سے بھی اب کچھ لوگ دوسری طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ تو پاکستان کو بالآخر اسی گروپ پہ آنا پڑے گا، چونکہ پاکستان پہ جب بھی افتاد پڑی تو چائنا نے آپ کی مدد کی، ہر طرح سے مدد کی۔ آپ پہ جب بھی افتاد پڑی سعودی عرب نے آپ کی مدد کی۔ آپ پہ جب بھی افتاد پڑی آپ کا ایران بارڈر محفوظ رہا۔ آپ پہ جب بھی افتاد پڑی آپ کا افغان بارڈر بھی محفوظ رہا۔ دیکھیے، ہمارے ہاں جو 65 اور 71 کی جنگیں تھی اس میں افغانستان سے آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ ابھی بھی جو حالیہ پاک بھارت جنگ ہوئی، جو مارکہ حق ہے جس میں ہماری فوج نے دھول چٹائی بھارت کو، اس میں بھی ایران اور افغانستان کے بارڈر محفوظ رہے۔ تو ہمیں بالآخر اس گروپ کی طرف جانا پڑے گا، ایشیا جب کا اللہ ایک صاحب، گروپ۔ جہاں آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں وہاں ہمارے وزیر اعظم کا تو کہنا ہے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے گٹھ جوڑ کے جو ہیں وہ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں، اور ہم یہ جو افغانی پشپنائی دہشت گردوں کی کر رہے ہیں ہم ان سب کو جو ہے وہ بحر ہند میں ڈبو دیں گے۔ بس گزارش یہ ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان کے مراسم کو اسٹڈی کیا جائے تو آپ کے بعد وزیر اعظم یہ کہتے نظر آئے کہ افغانستان کے لوگ مجاہدین ہماری جان ہے، وہ اسلام کی خدمت گار ہیں۔ کچھ لوگ نظر آئے وہ کہتے تھے دہشت گردی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے حالات کے مطابق پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں پاکستانیوں کی۔ اب پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑی جو پرویز مشرف کے دور میں،
پاکستان کا 200 ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا، 80,000 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے۔ کیا دنیا نے اس کی قیمت دی؟ کبھی بھی نہیں دی۔ کیا دنیا نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا 200 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا، بلکہ پاکستان کی معیشت کمزور ہوئی اور پاکستان ایک ایک ارب کو ترسنے لگا۔ یہ وہ غلط پالیسی تھی جس کی وجہ سے پرویز مشرف نے یہ پالیسی اپنائی۔ تو میرا خیال ہے افغانستان کے حوالے سے پالیسیاں پاکستان کی مختلف ادوار میں مختلف رہی ہیں۔ صاحب جیسے اسی آپ نے طرح کہا، ایران یہیں ایک سوال لے لیجئے، جیسے آپ نے کہا پالیسیاں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، اس پر ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی کہنا ہے کہ جب ناکام پالیسیوں کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہمیں دہشت گردوں کا حامی کہا جاتا ہے، ہمیں غدار قرار دیا جاتا ہے، ہمیں ملک کے استحکام کے خلاف جو ہے وہ دشمن قرار دیا جاتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ میں نہیں مانتا کہ کوئی پاکستانی پاکستان کا دشمن ہو۔ سب پاکستانی ہیں، سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور سب سیاسی پارٹیاں پاکستان سے محبت کرتی ہیں۔ یہ غلط ہے۔ کوئی حکومت کسی پارٹی کی آ جائے تو دوسری پارٹی کو تختہ مشق بنا لینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ اس لیے بھی غلط ہے کہ یہاں تو بینظیر بھٹو کو بھی سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا، اور آج جن میزائل پہ پاکستان بڑا فخر کرتا ہے، یہ میزائل ٹیکنالوجی بینظیر بھٹو لائی کوریا سے۔ اچھا، یہاں بھی نواز شریف پر بھی سرخ دائرہ بچھایا گیا، لگایا گیا، اور پھر آج کل پی ٹی آئی کی باری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں پاکستان سے محبت رکھتی ہیں، پاکستان سے دشمنی نہیں۔ پاکستان سے دشمنی یہ ہے کہ آپ پاکستان کی دولت چرا کے بیرونی دنیا میں لے جائیں، یہ بہت بڑی ملک دشمنی ہے۔ پاکستان سے دشمنی یہ ہے کہ آپ ادارے ٹھیک نہ کریں۔ پاکستان سے دشمنی یہ ہے کہ آپ کرپشن کو رواج دیں، یعنی آپ اپنا سسٹم نہ ٹھیک کریں، آپ کی ذمہ داری ہے نا، اور آپ کرپشن کو رواج دیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان دشمنی ہوگی۔ باقی ویسے کوئی پاکستان دشمن نہیں ہے۔ سہیل افریدی کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے، ایک سادہ سا فلسفہ ہے، آپ دوست بدل سکتے ہیں، ہمسائے نہیں بدل سکتے۔ آپ کو انہی ہمسایوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ملک ہے چائنا، اس کی سرحد کوئی 13 ملکوں سے ملتی ہے۔ ایک پاکستان ہے، باقی سب کے ساتھ ان کی کہیں نہ کہیں ٹسل رہی، کہیں نہ کہیں جھگڑا ہوا، کسی نہ کسی موڑ پر تنازع بنا، اختلاف ہوا۔ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، وہ آپ کو ہمسایوں ہی کے ساتھ رہنا ہے۔ اب ہم چاہیں نہ چاہیں، ہمارے ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ایران ہے۔ 62 سے پہلے ہماری کچھ سرحد سوویت یونین سے بھی ملتی تھی، گجرات کی جانب سے۔ وہ خیر ہم نے چائنا کو کچھ علاقہ دے کے ان سے کچھ علاقہ لے لیا، وہ ایکسچینج کیا۔ اسی طرح انڈیا سے ہماری ایک لمبی سرحد ملتی ہے۔ انڈیا ہمارا دشمن ہے، یہ تو مان لیا، باقیوں کو ہم کیوں دشمن بنا رہے ہیں؟ انڈیا سے بھی ہم دیکھیے، اگر یورپ کے لوگ اپنی لڑائیاں ختم کر کے ایک یورپی یونین بنا سکتے ہیں تو اس خطے کے لوگ کیوں نہیں بنا سکتے؟ انڈیا سے جو ہمارے معاملات ہیں ان کو سیٹل ہونا چاہیے۔ جیسے کشمیر ہے، کشمیر میں اگر انڈین کی عادت راضی ہو، وہاں ووٹنگ کروا دی جائے، اور یو این کے مطابق جو قراردادیں جمع ہوئی اس کے مطابق۔ وہ تو نہرو صاحب لے کر گئے تھے نا مقدمہ،
انڈیا کے جو پہلے وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو، وہ لے کر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس تصواب رائے دیں گے۔ اسی طرح جو گرداسپور ڈسٹرکٹ ہے جو کشمیر کو ملاتا ہے انڈیا سے، گرداسپور 17 اگست تک پاکستان کا حصہ رہا، یعنی 14 اگست کے بعد 3 دن تک گرداسپور پر پاکستان کا پرچم لہرایا جاتا رہا۔ ایک پاکستانی ڈپٹی کمشنر مشتاق احمد چیمہ وہاں بطور ڈی سی بھی لگ گیا، مگر بعد میں پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو کیا اس سے پاکستان کو گرداسپور سے محروم ہونا پڑا اور انڈیا کے لیے وہ راستہ کھول دیا گیا۔ اسی طرح جوناگڑھ جو تھا، جوناگڑھ دینے کے لیے وہ تیار تھے، وہ تو ہمارے لیاقت علی خان صاحب نے پتہ نہیں ادھر کیا گڑبڑ کر دی۔ تو انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہمارے خراب تھے، جو تنازعات تھے، ان کو حل کرنے اور انڈین گورنمنٹ مجبور ہو جائے کہ وہ حل کرے، وہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہمارے باقی اطراف میں ہمیں سکون مل جائے، یعنی چائنا کی طرف سے سکون ہو جائے، افغانستان کی طرف سے سکون ہو جائے، ایران کی طرف سے سکون ہو جائے، تو پھر ایک انڈیا پاکستان اور بھارت میں مسئلہ ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم نے علاقے ضم کیے ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کا بھی مسئلہ افغانستان نے اٹھا لیا ہوا ہے جس کا حل کوئی نہیں ہے۔ اب جب حل نہیں ہے تو پھر یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، اور مذاکرات جو ہیں وہ ان کی بیل منڈیر چڑھ ہی نہیں رہی ہے ان وجوہات، کچھ وجوہات کی وجہ سے۔ دیکھیے دنیا میں 2 طریقے ہیں شاہد صاحب، یا تو آپ پہلے سے مذاکرات کر لیں اور چیزیں سیٹل کر لیں، یا پھر جنگ کریں گے تو جنگ کے بعد بھی مذاکرات ہوں گے، پھر چیزیں سیٹل ہوں گی، مذاکرات تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ اب افغان حکومت سے تو یہ پوچھے کہ ڈیورنڈ لائن ہم نے تو نہیں بنائی، ڈیورنڈ لائن تو انگریز دور سے بنی ہوئی ہے، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فاٹا والے ہیں علاقے یہ ہمارے ہیں، تو پھر ہم بھی کلیم کرتے ہیں کہ برِ صغیر کا ایک حکمران بابر بادشاہ، اس کی تدفین کابل میں ہوئی ہے، کابل میں مزار ہے، اور کابل سے لے کر رنگون تک ایک حکومت تھی، چلے ہم بھی کلیم کر لیں، تو پھر کابل تو ہمارا حصہ ہونا چاہیے، پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے۔ انگریز سے پہلے تو دیکھیے یہاں پورے برِ صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی، تو ہم اب یہ کہیں کہ نیپال بھی ہمارا، بھوٹان بھی ہمارا، اور میانمار جو برما ہے وہ بھی ہمارا ہے، بنگلہ دیش بھی، انڈیا بھی، پاکستان بھی، اور سری لنکا بھی، اور یہ جو کابل ہے افغانستان یہ بھی۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ دیکھیے جنگ عظیم دوم کے بعد بہت سی سرحدیں چینج ہوئی، بہت سے ملکوں کو لیٹ 40s میں اور پھر 50s میں اور 60s میں آزادیاں ملی، بہت سے افریقی ملکوں کو ملی۔ اب افریقہ میں جو تقسیم ہوئی ہے وہ کسی نے اس انداز سے کی ہے، ماؤنٹ بیٹن ٹائپ ہی تھا وہاں بھی شاید، کہ جیسے سیدھی سیدھی لائنیں کھینچ دی ہیں، افریقہ کے بہت سے قبائل تقسیم ہو گئے، لیکن وہ اب ملک بن گئے، اب کیا کہا جائے۔ اور دیکھیے یہ کوئی ایک اور پلی وہ لیتے ہیں افغانستان والے کہ دیکھیں جی وہ جو تحریک چلائی تھی نا مردود پشتین وغیرہ نے، لاروباری اور پختون نے، کہ اوپر اور نیچے یہ یعنی پہاڑ پہ اور نیچے افغان سارے ہیں، پشتو بولتے ہیں۔ اچھا جی، اگر پشتو ہی حل ہے کہ پشتو والوں کا جی ایک ملک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان میں تو زیادہ فارسی بولی جاتی ہے، اور افغانستان کی سرکاری زبان فارسی ہے، اور اگر ان کی یہ بات مان لی جائے کہ لاروباری اور پختون دے، تو پھر بہت سے عرب ممالک ہیں، وہ سعودی عرب والے کے عراق میں بھی عربی بولی جاتی ہے تو ہم عراق پر بھی قبضہ کر لیں، کویت میں بھی عربی بولی جاتی ہے وہاں بھی قبضہ کر لیں،
یمن میں بھی عربی بولی جاتی ہے، وہاں بھی قبضہ کر لیں، لبنان اور اردن میں عربی بولی جاتی ہے، وہاں بھی قبضہ کر لیں، مصر میں بھی عربی بولی جاتی ہے، وہاں بھی قابض ہو جائیں، کویت میں بھی بولی جاتی ہے، اور یو اے میں بھی عربی بولی جاتی ہے، اور یہ عمان وغیرہ میں بھی عربی بولی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ زبان کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے پہ قابض ہو جائیں، یہ غلط بات ہے، یہ نعرہ ہی غلط ہے۔ میں اچھا مظہر اللہ عرض صاحب، کر جیسا رہا ہوں بات آگے بڑھاتے ہیں بھائی مظہر ڈیورنڈ صاحب۔ لائن آپ نے تسلیم کی، ڈیورنڈ لائن جب مان گئی، انگریز حکمران تھے، پرانی چلی آ رہی ہے، آپ کس طرح اس طرح کو نہیں مانتے؟ ابھی میں پنجابی ہوں، میں ویسے اس صوبائی تعصب کا قائل نہیں ہوں، تو کیا پشاور پنجاب کا حصہ نہیں تھا؟ کیا 1900 سے پہلے ہزارہ ڈویژن نہیں تھا؟ میں کہوں جی اب ہزارہ کو بھی پنجاب میں شامل کر لیے جائے، پشاور کو بھی کریں، یہ مردان سوابی 4 یہ سب پنجاب کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح میں کہوں کہ دلی بھی پنجاب کا حصہ تھا، وہ تو انگریزوں نے بنایا تھا، پھر وفاقی ٹیریٹری بھی صاحب اس کو بنانا ہے۔ خطے کو جو ہے وہ انتشار میں مبتلا کرنے کے بہانے ہیں، جنگ کے بہانے ہیں، دیکھیے لیکن شاہد کیا صاحب، میں پہلے اس بات نہیں اس بات کو پہلے کلیئر کریں۔ دیکھیے 1900 سے پہلے پنجاب کے 6 ڈویژن تھے، ہزارہ ڈویژن، پنڈی ڈویژن، ملتان ڈویژن، لاہور ڈویژن، اور جلندھر ڈویژن، اور دلی۔ ٹھیک ہے جی، دلی انہوں نے شامل کر لیا انگریزوں نے وفاقی بنا کے، کہ وفاقی علاقہ، جس طرح ہمارے یہاں اسلام آباد وفاقی علاقہ ہے، پنڈی کا تھا علاقہ، اور پھر انہوں نے لدھیانہ کو ڈویژن بنا دیا۔ اب اسی ڈویژن میں سے انہوں نے 2 صوبے نکال دیے، ہماچل پردیش نکالا، ہریانہ نکالا۔ وہ اب یہ پرانی باتیں ہم کرتے رہیں گے۔ افغانوں کو یہ سمجھداری کرنی چاہیے کہ بھئی آفٹر 47 آپ نے کس کو بارڈر تسلیم کیا؟ اسی ڈیورنڈ لائن کو۔ تو جب وہ انٹرنیشنلی وہ بارڈر تسلیم شدہ ہے، اب آپ کس طرح دعویٰ کر رہے ہیں؟ دعوے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے ابھی بتایا نا کہ اگر میں ہسٹری نکالوں تو میں تو دعوے دار بن جاؤں۔ طاقت جو ہے وہ پہلے جو ہے منوانا پڑے گا، پھر مذاکرات کی ٹیبل پر آنا پڑے گا، یہی رویہ افغانستان کے ساتھ اور اب یہی دیکھیے انڈیا کے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ افغانستان سے ہاں شاہد صاحب ایک بات ہے، دیکھیے کوئی ملک، کوئی انٹرنیشنل قوانین اجازت نہیں دیتے کہ آپ ہمارے ملک میں مداخلت کریں۔ آپ کی طرف سے دہشت گرد آتے ہیں، ہم کیسے مان لیں؟ تو بھائی آپ کنٹرول کریں۔ آپ کے ملک میں 22 قونصل خانے انڈیا نے بنائے ہوئے ہیں، کون سے وہاں انڈین رہتے ہیں؟ آپ اتنے افسری، وہ راہ کے دفاتر ہیں سارے۔ دیکھیے نا ہماری طرف سے طالبان کا اور ٹی ٹی پی کا۔ میں کہتا ہوں شہباز شریف ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں بالآخر مذاکرات ہی کی طرف جانا ہے، تو ہم پہلے مذاکرات کر لیں ان سے، انہیں سمجھائیں، ان کو کیے ثبوت ہیں وہ رکھیں۔ سر، ہر جگہ تو ہو گئے ہیں، اب ثالثیوں کے ساتھ بھی ہو گئے ہیں، بغیر ثالثیوں کے بھی ہو گئے ہیں، وہ مان ہی نہیں رہے ہیں، وہ لکھنے کی طرف آ ہی نہیں رہے ہیں، جس پر کوئی افہام و تفہیم ہوتی ہے وہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر ایک ہی حل رہ جاتا ہے نا کہ بزور طاقت کے بعد نہیں مذاکرات کیے جائیں۔ نہیں نہیں، دیکھیے جن لوگوں کی وہاں حکومت ہے وہ سارے مدرسہ حقانیہ کے پڑھے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے کچھ پڑھے ہوئے ہیں، تو یہیں سے تو وہ پڑھ کے گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس میں مدرسہ حقانیہ کے جو لوگ ہیں، مولانا سمیع الحق کے ایک فرزند تو شہید ہو گئے تھے، اب دوسرے فرزند جو ہیں ان کو بیچ میں ڈالے، مولانا فضل الرحمان کو ڈالے، اور دیگر جو ہماری مذہبی شخصیات ہیں ان کو بیچ میں ڈال کے انہیں کہیں بھی جائیں، ان کو سمجھائیں، ایک وفد ترتیب دے جس میں زیادہ تر مذہبی شخصیات ہوں اور کم شخصیات ہوں، وہ بھی پختونستان سے ہوں، یعنی پختونخوا سے ہوں، تو ان کو ایک سمجھائی جائے چیز۔ میرا خیال ہے ان کے شاگرد ہیں وہ سمجھ جائیں گے، ہماری مذہبی جماعتوں کی
بڑا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے ملک میں، اپنے خطے میں سیاسی استحکام لانا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی کرا نکل ہی آیا اور مان لیا گیا، کہیں فیصلہ سازوں میں فیصلہ ہو گیا کہ محمود اچکزئی کو جو ہے وہ قبول کر لیا گیا اور وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ اب اس میں بھی جے یو آئی کہہ رہی ہے کہ جناب اس میں صرف عمران خان کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ نواز شریف بھی اس میں شریک کار ہیں ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے میں۔ اور اس پہ کیا آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ واقعی یہ ایک ملا جلا کے ایک بندے کو لایا گیا ہے، اور جہاں غصہ نکالا جائے گا اپنا اپنا ان کے ذریعے، وہیں کوئی مساق جمہوریت بھی کر لیا جائے گا؟ اگلی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن عمران خان کا کردار تو یہ ہے نا کہ اس نے اپنے ووٹ دے دیے، اس نے نامزد کر دیا محمود خان اچکزئی کو۔ یہ بات جے یو آئی کی درست ہے کہ محمود خان اچکزئی کا نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا تھا، باوجود اس کے کہ اس کے پاس ووٹ زیادہ تھے اپوزیشن کے، باوجود اس کے کہ اس کو عمران خان نے نامزد کر رکھا تھا۔ تو محمود خان سے چونکہ پرانی دوستی ہے نواز شریف کی، یہ بات درست ہے ان کی جے یو آئی کی، اور میرے علم میں مبینہ طور پر نواز شریف نے ایک دن اسپیکر قومی اسمبلی کو بلا کے جھاڑا بھی تھا، اور اس جھاڑ کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ یہ نوٹیفکیشن ہوا۔ اب سینٹ میں کیوں نہیں نوٹیفکیشن کر رہے؟ ویسے تو پیپلز پارٹی پر نہیں کہتی ہے کہ ہم پارلیمانی روایات کے بڑے قائل ہیں، جمہوریت کے بڑے قائل ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ وہ جو نامزد کیے ہوئے عمران خان نے، علامہ راجہ ناصر عباس جو ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ ہیں، سینیٹر ہیں، بڑی دبنگ آواز ہیں، تو ان کو بلا کے چیئرمین سینٹ نے اپنے آفس میں یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ راجہ صاحب آپ تو بڑے خطرناک آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا بھی میں نے کون سی خطرناکی دکھائی ہے؟ نہیں آپ بڑے خطرناک ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے کیا خطرناکی دکھائی ہے؟ بھائی میں آئین کی بات کرتا ہوں، میری ساری تقریریں دیکھ لیں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہوں، انسانی حقوق کی بات کرتا ہوں، ظلم کے خلاف بات کرتا ہوں، تشدد کے خلاف بات کرتا ہوں، اس میں خطرناکی کہاں سے آ گئی؟ تو پھر گیلانی صاحب کہنے لگے مجھ سے ناراض نہ ہونا، اصل میں وہ نہیں مان رہے، وہ نہیں آپ کا نوٹیفکیشن ہونے دے رہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کمزوری ہے پیپلز پارٹی کی، اس میں نون لیگ سبقت لے گئی پیپلز پارٹی سے۔ جیسے پیپلز پارٹی کچھ دن پہلے تھوڑے سے کام میں سبقت لے گئی تھی، ایک گلدستہ پیش کر کے یا سندھی ٹوپی اور اجرت پیش کر کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں پارٹیاں سبقت لینے کی کوشش میں بھی ہیں، بادشاہوں کو راضی کرنے کے بھی چکر میں ہیں، اور چاہتے ہیں ہماری سیاسی ساکھ بھی کچھ بچ جائے۔ تو جے یو آئی کی یہ بات درست ہے، اس میں نواز شریف کا کردار ہے۔ نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسری بات جو ہے کہ محمود خان اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے کیا قومی ڈائلاگ کا کوئی میز سج سکتا ہے؟ کیا ایک نیا مساق جمہوریت وہ کروا سکتے ہیں یا کروا لیں گے؟ سر وہ کیسے سجے گا؟ میں نہیں سمجھتا وہ سجے گا، اس لیے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں دیکھیں نواز شریف کے بھائی صاحب ہیں اور ان کی بیٹی ہے، وہ تو تابع دار ہیں، وہ تو آمریت پرست بنے ہوئے ہیں، تو اس میں جمہوری ٹیبل کیسے سجے گی؟ اگر شہباز شریف تھوڑی بہت کوئی نخرہ کریں گے تو انہیں کی پارٹی میں سے کچھ لوگ سی وی لیے پھرتے ہیں، شاید جمع بھی کرائے ہوں سی وی، جن میں خواجہ آصف بھی ہے، احسن اقبال بھی ہے، رانا تنویر بھی ہے اور اسحاق ڈار بھی ہے، انہوں نے بھی سی وی اپنے جمع کرا رکھے۔ اور پیپلز پارٹی کا دیکھیے وہ کس طرح جمہوریت پہ بات کریں گے؟ آپ بینظیر بھٹو کی برسی پہ جو تقریریں ہوئی ہیں اس سال، اس میں بینظیر بھٹو کو تو یاد ہی نہیں کیا گیا، وہاں تو کسی اور کی تعریفیں ہوتی رہی۔ تو کیا یہ جماعتیں جمہوریت کے لیے آگے بڑھیں گی؟
آپ کو آپ ماضی کا تجربہ بھول گئے شاید صاحب. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ تاریخ کا علم ہے. یہ جو میثاق جمہوریت کیا تھا تو اس کو پھر کس نے توڑا تھا؟ یہ میاں نواز شریف کوٹ پہن کے چلا گیا تھا. اس کی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ وہ جمہوریت کے لیے بساط بچھائے گا. اس نے میثاق جمہوریت توڑا. وہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچ گیا تھا. تو بھائی اگر ان پارٹیوں کو عزیز ہوتا، جمہوریت پہ سائن کیے تھے، میثاق جمہوریت پہ بڑی پارٹیاں تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور دونوں نے ایکسٹینشنیں دی. جنرل کیانی کو کس نے ایکسٹینشنیں دی؟ میں نے دی تھی. یہ درج تھا نا کہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی. اس میثاق جمہوریت کو کس نے توڑا ہے؟ انہی دو پارٹیوں نے توڑا ہے. انہی دو پارٹیوں نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے. تو کس نے کھینچی ہے؟ میں نے کھینچی. یہی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہے. یہ خود مخلص نہیں ہے جمہوریت سے، تو جمہوریت کی بساط انہوں نے خاک بچھا دی ہے. مذاکرات کا ماحول نظر آتا ہے، نہ ہی عوامی مینڈیٹ کی واپسی. چور دروازے سے جو بات ہے وہ پی ٹی آئی کرنا نہیں چاہتی، تو کیسے معاملات آگے چلیں گے؟ دیکھیے دنیا میں اب جو حالات چل رہے ہیں اس میں عوامی طاقت کا راج مانا جا رہا ہے. آج نہیں تو کل عوامی طاقت راج کرے گی. کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ نکلتی ہے نہ پی ٹی آئی کے پورے ایم این اے ایم پی اے آتے ہیں. یہ تو وہاں بیٹھ کے صرف ٹویٹر پر اور ادھر ہی سارے معاملات ہو ہی جا رہے ہیں. باہر کوئی نکل نہیں رہا، تو عوامی راج کیسے ہوگا؟ عوام نکلے گی، اس کے نمائندے باہر نکلیں گے تو عوامی راج ہوگا نا. اب تو یار یہ جو عظما ملک آپ نے دیکھے نہیں، آپ نے سری لنکا نہیں دیکھا، بنگلہ دیش، یہ ممالک نہیں دیکھے آپ نے، انڈونیشیا وغیرہ یہ ممالک نہیں دیکھے؟ ان میں کیا تھا؟ نہیں نہیں، ہمارے پاس یوتھ زیادہ ہے. دیکھیے کوئی نہ کوئی اینگل بنتا ہے نا، کوئی چنگاری نکلتی ہے. ابھی آپ نے دیکھی لیڈرشپ بھی ہوتی ہے. ابھی آپ نے کراچی نہیں دیکھا کس طرح پورا کراچی نکلا ہوا تھا سیل افریدی کے لیے؟ تو جب کمپرومائز لوگ آئیں گے تو لوگ کیسے نکلیں گے؟ اب جب وہ ایک پلیئر اترا ہے میدان میں تو اس کے لیے لوگ باہر نکل رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے پاکستانیوں کو، جو آپ کہتے ہیں نا نہیں نکلتے، دیکھیے پاکستانیوں کو معیشت کی چکی میں پیس کے رکھ دیا گیا ہے. لوگ بےچارے روٹی کمائیں یا جلوس نکالیں، اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کسان ڈھول گئے. آزاد کشمیر کی قیادت سے، پی ٹی آئی کی پنجاب کی قیادت سے کہ آپ باہر کیوں نہیں نکلنے، سر عام وہ گلہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بیچاری سیاستدان نہیں ہے، ان کا بھائی اندر ہے، اور وہ سادگی میں یہ سمجھتی ہیں کہ فلاں بھی نہیں نکل رہا، فلاں بھی نہیں نکل رہا، فلاں بھی نہیں نکل رہا. ٹھیک ہے، تو وہ جو غیر سیاسی شخصیت ہو نا، وہ بہت سی باتیں کر جاتے ہیں. میں دیکھیے جب نواز شریف لوگ اندر تھے تو مجھے کلثوم نواز نے خود کہا، اس نے کہا ایک بندے کو ہم نے بنایا تھا فلاں فلاں. کہنے لگی میں نے اس کو فون کیا پی ٹی سی ایل نمبر پہ، اس نے خود فون اٹھایا تو مجھے کہنے لگا جی یہ ان کا نمبر نہیں ہے. کہنے لگی میں نے سوچا شاید مجھ سے کوئی نمبر غلط مل گیا ہو. میں نے پھر ڈائری کھولی اور نمبر دیکھ کے میں نے پھر ملایا تو اسی بندے نے فون اٹھایا اور کہنے لگی میں تو اس کی آواز پہچانتی تھی نا. تو مجھے اس نے کہا اور بی بی فون بند کر آئندہ نا پھر تے فون کری تینوں ایک بار ہی نہیں کیا. بھائی یہ زبان، یہ لوگ جو ہے نا، یہ بھی آپ کہیں گے میں ازل سے مثالیں دے رہا ہوں، یہ ازل سے لے کر آج تک یہی ہے کہ لوگ اقتدار پرست ہوتے ہیں، لوگ ابن الوقت ہوتے ہیں. لوگ جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو اس میں سے اس کی خامیاں بھی خوبیاں بنا کر بیان کرتے ہیں،
اور جب کوئی شریف آدمی اس پہ مشکل وقت آ جاتا ہے تو اس کی خوبیاں بھی برائیاں بن جاتی ہیں۔ لیکن پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی، اس کی پارٹی سے نشان بھی چھین لیا گیا، اس کی پارٹی پہ ظلم و ستم بھی ہوا، لوگوں نے پھر اس کی پارٹی کو ووٹ دیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے 2-3 پارٹیاں نہیں بنائی، ان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی۔ اسٹیبلشمنٹ نے پرانی پارٹیوں پہ ہاتھ رکھا، لوگوں نے ان کو بھی ووٹ نہیں دیا۔ تو یہ کام پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے نا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو ایک پارٹی بنتی تھی راتوں رات، وہ مقبول بھی ہو جاتی تھی، اس کو ووٹ بھی پڑ جاتے تھے۔ تو یہ تو نہ کہیں نا پاکستانیوں کے بارے میں، پاکستانیوں کا سیاسی شعور پہلے سے کہیں بہتر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے علیمہ خان کی گلے شکوے ہیں بطور بہن کے، وہ ظاہر ہے اپنے بھائی کے لیے، بہنوں کو بھائی عزیز ہی ہوتا ہے، تو وہ اکلوتا بھائی ہے ان کا، اس کے لیے وہ سوچتی ہیں، وہ جو آتا ہے گلے شکوے کر لیتی ہیں۔ لیکن پاکستانی اگر ہم اس کو سیاسی آنکھ سے دیکھیں، عوامی آنکھ سے دیکھیں، جمہوری آنکھ سے دیکھیں، تو پاکستانیوں کا سیاسی شعور کہیں بہتر ہوا ہے، بیدار ہوئے۔ پاکستانیوں نے وہ جو تحریک استحکام تھی یا وہ خٹک صاحب کی پارٹی تھی، ان کو منہ نہیں لگایا، اور جو پرانی پارٹیاں تھیں ان کو بھی ووٹ نہیں دیا۔ وہ 47 کے سہارے بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ کتنی دیر چلے گی؟ دیکھیے، جو غیر مقبول سیاسی قوت ہو، جو تشدد اور ظلم کے راستے سے آئے، وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹکتی۔ ظلم کا نظام زیادہ عرصہ نہیں رہتا، بدل کے رہتا ہے۔ شکریہ مظہر بلال صاحب آپ کا۔ ناظرین، جیسا کہ مظہر بلال صاحب نے کہا ہے کہ ظلم کا نظام جو ہے کچھ وقت کے لیے تو چل سکتا ہے لیکن سدا نہیں رہ سکتا، اس کا وقت جو ہے بہت کم ہے، آج نہیں تو کل عوام کی ہی سنی جائے گی، عوام کی ہی بات مانی جائے گی، اور عوام کے فیصلوں کو لے کر ہی آگے چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔